بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری باتیں۔ ذیشان محمود مربی سلسلہ سیرا لیون۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 25 مئی 2023۔ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب کا مضمون درجہ بالا عنوان کے تحت اخبار الحکم 21 مئی 1934 میں شائع ہوا۔ اس کا خلاصہ اضافہ جات کے ساتھ الفضل رواں 23 مارچ 2016 میں شامل اشاعت ہوا۔ اب مزید چند امور کے اضافے کے ساتھ پیش ہے۔ قادیان میں آخری وحی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر 26 اپریل 1908 کو بوقت 4 بجے صبح یہ وحی ہوئی جو آپ کی وفات پر دلالت کرتی تھی۔ مباش ایمن از بازی روزگار۔ ترجمہ: زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ رہ۔ اس کے بعد قادیان میں کوئی موقع نہ بنا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو، اس لیے قادیان میں یہ آخری وحی تھی۔ سب سے آخری وحی 17 مئی کو حضور کو صبح الہام ہوا تھا، انی مع الرسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور کی تعلیم یافتہ جماعت اور روسائے لاہور کو تبلیغ فرمانا چاہتے تھے۔ 16 مئی 1908 کی رات کو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور 17 کی صبح کو آپ میں طاقت نہ تھی کہ تقریر کر سکیں، لیکن جب یہ الہام ہوا تو آپ وعدہ الہی کے موافق طاقت پا کر کھڑے ہوئے اور ایک زبردست تقریر فرمائی۔ لاہور میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر سب سے آخری کلام جو نازل فرمایا وہ 20 مئی 1908 کو ان الفاظ میں ہوا، الرحیل ثم الرحیل والموت قریب۔ آخری سفر 27 اپریل 1908 کی صبح کو قادیان سے بٹالے تشریف لے گئے۔ ریزرو گاڑی کے انتظار میں وہاں ایک روز قیام فرمایا۔ 29 اپریل 1908 کو بٹالے سے بذریعہ ریل امرتسر اور پھر لاہور تشریف لے گئے۔ آخری قیام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ احمدیہ بلڈنگز لاہور میں سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں رہائش پذیر ہوئے۔ آخری نظم جو سنی گئی۔ آخری نظم جو حضور کی خدمت اقدس میں پڑھی گئی وہ 16 مئی 1908 کو پڑھی گئی، جو کہ ڈاکٹر احمد حسین صاحب لائل پوری کی تھی۔ اس کے بعد کوئی نظم آپ کے حضور نہیں سنائی گئی۔ اس نظم کے 2 شعر یہ ہیں: یا ربی قادیاں میں میرا مزار ہووے اور میرا ذرہ ذرہ اس پر نثار ہووے۔ آیا ہے تو 14 صدی کے سر پر، آمد پہ کیوں نہ تیرے فصل و بہار ہووے۔ اندرون خانہ آخری تقریر 23 مئی 1908 کو بعد نماز عصر چند ہندو مستورات آئیں کہ ہم مہاراج کے درشن کے واسطے آئے ہیں۔ حضور کی خدمت میں اطلاع کی گئی، چنانچہ آپ نے نہایت لطف و مہربانی سے ان کو اجازت دی اور وہ گھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور حضور نے ان کو واعظ بھی فرمایا، جو کہ الحکم 6 جون 1908 ڈائری میں درج ہے۔ آخری تقریر بیرون 25 مئی کو بعد نماز عصر کو حضور علیہ السلام اپنے خدام میں تشریف فرما تھے۔ حضور نے حیات مسیح کے رد میں مفصل تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے وقت رعب، ہیبت اور جلال اپنے کمال عروج پر تھا۔ تقریر کے آخر پر فرمایا کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی حیات ہے، ایسا ہی عیسیٰ موسوی کی بجائے عیسیٰ محمدی آنے دو کہ اس میں اسلام کی عظمت ہے۔ تاریخ احمدیت جلد 2۔ آخری پبلک لیکچر 17 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پبلک لیکچر کے ذریعے روسائے لاہور کو تبلیغ کی۔ اس جلسہ دعوت میں لاہور کے بڑے بڑے روسا، امراء، وکلاء، بیرسٹر اور اخبار کے ایڈیٹر مدعو تھے، جن میں سے اکثر غیر احمدی تھے۔ حضرت اقدس کی بے نظیر تقریر سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ قادیان میں آخری کتاب آریہ سماج نے اپنی مذہبی کانفرنس میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر ناپاک حملے کیے تھے، اور گو آریہ سماج نے جب اس کانفرنس کے مضامین شائع کیے تو اس میں سے قابل اعتراض حصے حذف کر دیے، مگر جن گندی باتوں کو ہزاروں افراد نے سنا ان کا ازالہ کرنا از بس ضروری تھا،
لہذا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے شروع جنوری 1908 میں ہی اس کے جواب میں چشمہ معرفت کے نام سے ایک مبسوط اور جامع کتاب تالیف فرما دی، جو 15 مئی 1908 کو شائع ہوئی۔ یہ کتاب اپنے نام کی طرح معرفت کا ایسا پاک چشمہ ہے جس سے اسلام کی خوبیاں اور کمالات بحر مواج کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ تاریخ احمدیت۔ آخری مضمون۔ ہندوستان کے دو بڑے مذاہب ہندوازم اور اسلام میں مصالحت کرانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری 2-3 ایام میں پیغام صلح کے نام سے مضمون لکھنا شروع فرمایا اور 25 مئی 1908 کی شام کو مضمون ختم کیا۔ حضور کا یہ آخری مقدس پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے 21 جون 1908 کو پنجاب یونیورسٹی ہال لاہور میں رائے پرتول چندر صاحب جج چیف کورٹ کی زیر صدارت ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، جس میں خواجہ کمال الدین نے پیغام صلح کا مضمون نہایت بلند آواز اور مؤثر لہجے میں پڑھا، جسے حاضرین نے بہت سراہا۔ اندرون ملک میں پیغام صلح کی مقبولیت اور پسندیدگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود ہندوؤں نے اس کی تائید کی اور اس پر عمدہ رائے کا اظہار کیا۔ آخری تحریر۔ 26 مئی کو آخری لمحات میں قلم دوات منگوا کر بمشکل چند الفاظ لکھے اور بوجہ ضعف کے کاغذ کے اوپر قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا اور حضور پھر لیٹ گئے۔ ہینائی رنگ کے کاغذ پر حضور اقدس نے لکھا، تکلیف یہ ہے کہ آواز نہیں نکلتی، کوئی دوا دی جائے۔ آخری مکتوب۔ حضرت اقدس علیہ السلام آخری وقت تک اخبار عام کے خریدار رہے اور حضور کا آخری خط بھی اسی اخبار میں شائع ہوا۔ اخبار عام 23 مئی 1908 نے حضور کے پبلک لیکچر کی خبر دیتے ہوئے یہ غلط رپورٹ شائع کی کہ گویا حضور نے جلسے میں اپنی نبوت سے انکار کیا ہے، جس پر حضور نے اسی دن ایڈیٹر صاحب اخبار عام کو ایک مفصل تردیدی خط لکھا۔ اس خط میں آپ نے بڑی وضاحت سے اپنے دعوی نبوت کی بابت روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ آخری نماز۔ فجر کی آخری نماز تھی جو آپ نے ادا کی۔ 26 مئی 1908 کی صبح فجر کے وقت پوچھا کہ کیا صبح ہو گئی؟ جواب ملنے پر نماز فجر کی نیت باندھی اور نماز ادا کی۔ آخری الفاظ۔ وہ الفاظ جن پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے یہ تھے، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ۔ بعض بیرونی مہمانوں سے آخری ملاقاتیں۔ قادیان میں 17 اپریل 1908 کو شکاگو کے ایک سیاح مسٹر جارج ٹرنر اپنی لیڈی مس باردون اور ایک اسکاچ مین مسٹر بانسر نے حضرت اقدس سے ملاقات کی۔ لاہور میں 2 مئی 1908 کو مسٹر محمد علی جعفری ایم اے وائس پرنسپل اسلامیہ کالج بھی ملاقات کے لیے آئے۔ حضور نے ایک لمبی تقریر فرمائی جو الحکم 18 مئی 1908 کے بڑے سائز کے 9 کالموں میں شائع ہوئی۔ اسی روز بعد نماز عصر احمد شاہ ابدالی کی نسل سے ایک شخص شہزادہ محمد ابراہیم خان صاحب حضور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور نے انہیں فارسی زبان میں تقریر فرمائی۔ حضور نے جو تقریر فرمائی وہ الحکم 14 مئی 1908 میں قریباً 14 کالموں میں شائع ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی کام دنیاوی نہیں رکھا، ہم قادیان میں ہوں یا لاہور میں، جہاں ہوں ہمارے انفاس اللہ ہی کی راہ میں ہیں، معقولی رنگ میں اور معقولی طور سے تو اب ہم اپنے کام کو ختم کر چکے ہیں، کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جس کو ہم نے پورا نہ کیا ہو، البتہ اب تو ہماری طرف سے دعائیں باقی ہیں۔ 12 مئی 1908 کو ماہر حیت پروفیسر کلیمنٹ ریگ صاحب، ان کی اہلیہ اور مسٹر فضل حسین صاحب بیرسٹر ایٹ لا میں ایک اور بیرسٹر نے ملاقات میں حضور علیہ السلام سے کئی سوالات کیے۔ 18 مئی کو پروفیسر صاحب دوبارہ حاضر ہوئے۔ پروفیسر صاحب نے آپ سے بہت سے سوالات کیے اور آپ نے ان تمام سوالات کے
نہایت لطیف، مسکت اور جامع جوابات دیے، جنہیں سن کر مسٹر ریگ از حد متاثر ہوئے اور حضور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے سوالات کا جواب کافی اور تسلی بخش ملنے سے بہت خوشی ہوئی اور مجھے ہر طرح سے کامل اطمینان ہو گیا، اور یہ اطمینان دلانا خدا کے نبی کے سوا کسی میں نہیں۔ آخری دستی بیعت و آخری صحابی۔ حضرت میاں جہاں خان صاحب رضی اللہ عنہ آف اونچا مانگٹ، تحصیل حافظ آباد، ضلع گوجرانوالہ نے لاہور میں دستی بیعت کی۔ آخری سیر۔ 25 مئی 1908 کو پیغام صلح مکمل کرنے کے بعد گھوڑا گاڑی پر 6 میل کی ہوا خوری کے لیے تشریف لے گئے۔ آخری تحریک۔ ستمبر 1907 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کے سامنے وقف زندگی کی پرزور تحریک فرمائی۔ یہ وقف زندگی کی پہلی منظم تحریک تھی جس کے لیے آپ نے از خود شرائط لکھوائیں۔ آخری جلسہ سالانہ۔ 25 دسمبر 1907 کو انجمن تشہیز الاذہان کا جلسہ ہوا۔ 27 دسمبر 1907 کو حضور نے سورہ فاتحہ کے مضامین پر تقریر فرمائی۔ 28 دسمبر کو گزشتہ تقریر مکمل فرمائی اور نصائح فرمائی۔ اولاد کا آخری نکاح۔ آپ کے حین حیات لڑکوں میں 15 نومبر 1906 کو نئے مہمان خانے کے صحن میں حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی مبارک تقریب عمل میں آئی۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 روپے مہر پر نکاح پڑھا۔ شادی 9 مئی 1909 کو، جبکہ ولیمہ اگلے روز 10 مئی کو ہوا۔ لڑکیوں میں 17 مئی 1908 کو حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا نکاح حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس ملیر کوٹلہ سے 56,000 روپے مہر پر مسجد اقصیٰ میں حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ رخصتانہ 14 مارچ کو، جبکہ دعوت ولیمہ 15 مارچ کو منعقد ہوئی۔ آخری سوانح از سیرت المہدی۔ سیرت المہدی کی روایات میں سے ایسے امور درج ذیل ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارک کے آخری سوانح قرار دیے جا سکتے ہیں۔ آخری عمر میں بوجہ کمزوری کے عموماً بیٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے تھے۔ وفات سے قبل آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر کا کام آخری زمانے میں ٹیڑھے نب سے کیا کرتے تھے اور بغیر خطوط کا سفید کاغذ استعمال فرماتے تھے۔ آخری ایام میں جتنا روپیہ آتا تھا اس کا 10واں حصہ صدقے کے لیے الگ کر دیتے تھے اور اس میں سے دیتے رہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود روزانہ اخبار عام لاہور منگواتے اور باقاعدہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آخری ایام میں اور کوئی اخبار خود نہیں منگواتے تھے۔ ہاں کبھی کوئی بیچ دیتا تھا تو وہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ پہلے لنگر کا انتظام گھر میں ہوتا تھا اور گھر سے سارا کھانا پک کر جاتا تھا، مگر جب آخری سالوں میں زیادہ کام ہو گیا تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہہ کر باہر انتظام کروا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درمیانہ قد تھا، رنگ گندمی تھا، چہرہ باری تھا، بال سیدھے اور ملائم تھے، ہاتھ پاؤں بڑے بڑے تھے۔ آخری عمر میں بدن کچھ باری ہو گیا تھا۔ وفات سے 2-3 سال قبل کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا فرماتے رہے۔ اوائل میں اور بعض اوقات آخری ایام میں بھی جب حضرت صاحب کی طبیعت اچھی ہوتی تھی، جمعہ بڑی مسجد میں ہوتا تھا جس کو عموماً لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ روانگی سے قبل حضرت اقدس علیہ السلام نے وہ حجرہ بند کیا جس میں آخری عمر میں حضور تصنیف فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے یہ حجرہ بند کرتے ہوئے کسی کو مخاطب کرنے کے بغیر فرمایا کہ اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی وفات سے قبل سال ہر سال اس حال کا عارضہ رہا تھا، چنانچہ حضور اسی مرض میں فوت ہوئے۔ بارہا دیکھا کہ حضور کو دست آنے کے بعد ایسا ضعف ہوتا تھا کہ حضور فوراً دودھ کا گلاس منگوا کر پیتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری ایام میں ہمیشہ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ آخری سالوں میں حضور عموماً ایک سالم 2nd کلاس کمرہ اپنے لیے ریزرو کروا لیا کرتے تھے
اور اس میں حضرت بیوی صاحبہ اور بچوں کے ساتھ سفر فرماتے تھے اور حضور کے اصحاب دوسری گاڑی میں بیٹھتے تھے، مگر مختلف اسٹیشنوں میں اتر کر وہ حضور سے ملتے رہتے تھے۔ آخری ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سفر کے وقت عموماً ہر اسٹیشن پر سینکڑوں ہزاروں زائرین کا مجمع ہوتا تھا اور ہر مذہب اور ملت کے لوگ بڑی کثرت کے ساتھ حضور کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور مخالف و موافق ہر قسم کے لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ آخری ایام کے کچھ سالوں میں آپ کے پاس کپڑے سادے اور سلے سلائے بطور تحفہ کے بہت آتے تھے۔ مکی کی روٹی بہت مدت آپ نے آخری عمر میں استعمال فرمائی، کیونکہ آخری 7-8 سال سے آپ کو دستوں کی بیماری ہو گئی تھی اور ہضم کی طاقت کم ہو گئی تھی۔ مشک ہمیشہ نہایت اعلیٰ قسم کا منگوایا کرتے تھے۔ یہ مشک خریدنے کی ڈیوٹی آخری ایام میں حکیم محمد حسین صاحب لاہوری مجد مفرح عنبری کے سپرد تھی۔ حضرت صاحب کے آخری ایام میں میر مہدی حسین صاحب حضرت صاحب کے کتب خانے کے محتمم ہوتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری ایام میں نماز جمعہ 2 جگہ ہوتی تھی، ایک مسجد مبارک میں جس میں حضرت صاحب خود شریک ہوتے تھے اور امام الصلاۃ مولوی سید محمد احسن صاحب یا مولوی سید سرور شاہ صاحب ہوتے تھے، اور دوسرے مسجد اقصیٰ میں جس میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری سفر میں لاہور جانے لگے تو اس وقت بھائی شیر محمد صاحب کی دکان متصل مدرسہ احمدیہ کے پاس ایک الہام اپنی موت کے متعلق سنایا۔ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، حضور کا یہ ادنیٰ ترین غلام بھی حسب معمول حضور کے ہم رکاب آخری دن کی سیر تک ہم رکابی کی عزت پاتا رہا۔ آخری دن حضور نے سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے مجھ سے فرمایا، گاڑی باندھ سے کہہ دو کہ اتنی دور لے جائے کہ جانے آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لگے، کیونکہ آج ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں۔ آخری دن یعنی 25 مئی 1908 کو جب حضور سیر کے واسطے تشریف لائے تو خلاف معمول حضور خاموش اور اداس تھے، نیز کوفت اور تھکان کی علامات حضور کے چہرے پر نمایاں نظر آتے تھے، اور ساری ہی سیر میں حضور ایسی حالت میں تشریف فرما رہے گویا کسی دوسرے عالم میں ہیں۔ حضور خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان میں رہتے تھے اور کم و بیش قیام لاہور کا نصف عرصہ حضور وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد اس مکان کو چھوڑ کر ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان کے بالائی حصے میں تشریف لے گئے اور آخری دن تک وہیں رہے۔ 5-6 روز قبل وصال الرحیل ثم الرحیل والموت قریب کی وحی حضور پر نازل ہوئی تو سیدۃ النساء حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے متاثر ہو کر گھبرا کر حضرت کے حضور عرض کی کہ چلو واپس قادیان چلیں، مگر حضور نے یہی جواب دیا کہ اب تو جب خدا لے جائے گا چلیں گے، ہمارا اپنا اختیار کچھ نہیں ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔